بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ میرے کس لیڈر کو کون سا کرنل ریموٹ کنٹرول کرتا ہے، کون سا پارٹی کا عہدیدار کہاں سے ہدایات لیتا ہے، میں یہ سب جانتا ہوں۔ تیسری دنیا کے ملکوں کی سیاست بڑی عجیب شطرنج ہے اور پاکستان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس سب کے باوجود وہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں مجھے کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اور میری پارٹی کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہیں اور ملکی سیاست کو بھی ریموٹ کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اور ناکام ہی رہیں گے، حتیٰ کہ میں اپنا آخری کارڈ شو کر دوں گا اور پھر انہیں شہمات ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ مبینہ گفتگو عمران خان نے اس 4 رکنی جرگے کے ساتھ کی ہے جو اڈیالہ جیل میں ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 4 روز قبل کپتان سے ٹریک 2 مذاکرات کے لیے یہ جو دیسی سفارتکاری کی گئی، اس کے دوران جرگے کے ارکان نے عمران خان کو ڈرانے بلکہ دھمکانے کی بڑے میٹھے میٹھے انداز میں، شوگر کوٹڈ انداز میں ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا وہ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایکسکلوسیو رپورٹ ہے ناظرین، کچھ مزید خبریں بھی ہیں جو آج کی اسی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ ایک خبر یہ ہے ناظرین کہ میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر لندن جا رہے ہیں اور شاید واپس نہ آئیں۔ ان کے پوتے زید کی شادی کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے آخر میں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں۔ زید حسین نواز جو حسین نواز کے صاحبزادے ہیں، اور نواز شریف کم و بیش 1.5 ماہ تک پاکستان سے باہر رہیں گے اور شاید واپس نہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا 1.5 ماہ کا یہ طویل غیر ملکی قیام مکمل ہوگا، امریکہ میں نون لیگ اور لندن پلان کے سرپرست صدر جو بائیڈن کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کا وقت آ جائے گا اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اقتدار سنبھال لیں گے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں امریکی اتحادی ممالک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور یہی کچھ پاکستان میں بھی ہوگا۔ دوسری اہم خبر ناظرین یہ ہے کہ عمران خان نے 13 دسمبر کو پشاور میں جس شہداء کنونشن یا شہدائے ڈی چوک جلسہ عام کا اعلان کیا ہے، اس کے نتیجے میں پورے ملک میں بالعموم اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون ایریاز میں خاص طور پر حکومتی جبر اور فسطائیت کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بہت بڑے پیمانے پر بھڑک اٹھے گی۔ اس بڑے جلسے میں 26 نومبر کی رات ڈی چوک میں کیے گئے قتل عام کی جو ڈاکومنٹری اور ویڈیوز دکھائی جائیں گی اور جو تقاریر ہوں گی، اس حوالے سے جو تیاریاں جاری ہیں ان کی اطلاع جو ہمیں ملی ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ سامنے نہ لائیں کیونکہ پھر اس کی تیاری میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ بہت بڑے بڑے چونکا دینے والے انکشافات ہوں گے اور ایسی ویڈیو ثبوت سامنے لائے جائیں گے اور اس ڈاکومنٹری میں ایسے حقائق سامنے لائے جائیں گے جو ناقابل تردید ہوں گے، اور اس وقت تک جو لاپتہ افراد ہیں، کم از کم 150 یا 135 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے بھی خبر آ چکی ہوگی۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جلسہ عمران خان نے رکھا ہے
اور اس کی جس قسم کی تیاری ہو رہی ہے، جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو مختلف میڈیا سیل ہیں پی ٹی آئی کے، جو ان کی میڈیا ورکشاپس ہیں، وہاں پر جو ڈاکومنٹری تیار ہو رہی ہے وہ سب سے اہم ہوگی۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ نئے نغمے جن میں سمجھنے کے درد و الم کی انتہا ہوگی، اور وہ جو خوفناک فائرنگ تھی، جب مشین گن سے فائرنگ کی گئی، لائٹ مشین LMG سے جو فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، اور جو رائفلوں کا فائر ہے، وہ ساری فائرنگ کی آوازیں، عوام کا وہاں پر بھاگنا، اور پھر ڈائریکٹ فائر، لوگوں کا گولی لگ کر گرنا، یہ ایسے لرزہ خیز جو مناظر مختلف مظاہرین نے اپنے موبائل کیمروں سے کیپچر کیے تھے، وہ سارے جمع کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کو ملا کر یہ ڈاکومنٹری تیار کی جا رہی ہے۔ اور یہ سارے جو مناظر ہیں وہ مختلف نغموں میں بھی شامل کیے جائیں گے، بڑے دل کو زخمی کر دینے والے، عوام میں غم و غصے کی آگ بھڑکانے والے، انتقام کا جذبہ بھڑکانے والے یہ نغمے ہوں گے۔ اور پھر جو تقاریر میں گفتگو ہوگی، اور پھر جو زخمیوں اور شہداء کے زخمیوں کو لا کر ان کی بات چیت کروائی جائے گی اسٹیج پر، اور شہداء کے ورثاء کو لا کر ان کی بات چیت کروائی جائے گی، اور ان کی جو ریکارڈڈ گفتگو ہے وہ اس ڈاکومنٹری میں شامل کی جائے گی۔ جو 1-1 کروڑ روپے کے چیک دیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آج پہلا چیک دے دیا گیا ہے ایک متاثرہ گھرانے کو، تو ان کی گفتگو بھی شامل ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، پورا پاکستان اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور جب یہ حقائق سامنے آئیں گے تو اس حکومت کی جو سپورٹ ہے، عوامی سپورٹ، وہ 2, 4, 5, 7% مزید نیچے جائے گی۔ اور جو یہ لاٹھی گولی کے ذریعے 4 سال مسلط رہنے پر تلے ہوئے ہیں، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ عوام اس سارے جبر و فسطائیت اور خون کی ہولی کھیلنے کے باوجود انہیں تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف پورے ملک بلکہ دنیا بھر میں اس جو جلسہ ہوگا، یا جو شہداء کنونشن ہوگا، اس کو دیکھ کر ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہ جلسہ دنیا کے سامنے ایسے لرزہ خیز واقعات اور ٹھوس ثبوت سامنے لے کر آئے گا کہ PDM حکومت کا گھناؤنا چہرہ دنیا کو مزید مکروہ اور وحشیانہ لگنے لگے گا۔ حال ہی میں ناظرین ایک ادارے سے سروے کروایا گیا ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے چیک کیا کہ یہ جو مایوسی کوئی پھیلی ہے کہ نہیں، کہ جب ہم نے ان کے احتجاج کا یہ جو آخری حملہ تھا ڈی چوک میں پہنچ کر دھرنا دینے کا، جب ہم نے اسے ناکام کر دیا، اور اس انداز میں ناکام کیا کہ دوبارہ کوئی ڈی چوک میں آنے کی جرت نہ کرے، تو اس کے بعد لوگوں کے کیا تاثرات ہیں۔ یہ جو سروے کیا گیا ہے ایک خفیہ مخصوص ایریاز میں، مخصوص ملک کے حصوں میں، اور پھر اس سے ایک رپورٹ کمپائل کی گئی، لیکن جب وہ رپورٹ پیش ہوئی تو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی پوزیشن اس وقت کیا ہے۔ اور 26 نومبر کو PTI کا ڈی چوک احتجاج کچل دیے جانے کے بعد عوام کا موجودہ حکومت کے اگلے 4 سال قائم رہنے کے حوالے سے کیا خیال ہے۔ اس سروے کے نتائج نے ناظرین پھر طاقتور اداروں کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی غیر مقبولیت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ڈی چوک خونی آپریشن سے پہلے حکومت کی مخالفت 70% تھی، جو بڑھ کر اب 73% ہو گئی ہے۔ یعنی اس خوف کی فضا سے لوگوں میں یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ اب ہم نے اسی حکومت کے اندر رہنا ہے، کے تحت رہنا ہے۔ لوگ اسے تبدیل کرنے کے لیے مزید 3% لوگ مزید کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چاہیے، یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں 80% لوگوں نے ناظرین نام میں جواب دیا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا موجودہ حکومت 4 سال پورے کرے گی۔ یہ اپنا عرصہ اقتدار پورا کرنے کے لیے خوف و ہراس کی انتہا کر رہے ہیں، لیکن ان کا عرصہ اقتدار پورا ہونے کے حوالے سے لوگوں کی رائے مزید ان کے خلاف جا رہی ہے۔
اسٹیبلشمنٹ حیران بلکہ پریشان ہے کہ حکومت جتنا زور لگا رہی ہے اپنی مقبولیت بڑھانے اور اقتدار کو مستحکم کرنے میں، اس کی غیر مقبولیت اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اقتدار جو ہے وہ ان کا مزید غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخری حصے کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں جانے والے 4 رکنی جرگے کی کہ جس میں 2 ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی آفیسر، ایک بڑے دانشور اور ایک سینئر سیاستدان شامل تھے۔ ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک جرگہ بھیجا گیا تھا اور اس نے عمران خان کا ہمدرد بن کر، بظاہر وہ ہمدرد بن کر انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے گیا تھا، یعنی معاملہ بابا بلے شاہ والا بن گیا تھا، جس میں اس بڑے صوفی شاعر نے کہا تھا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑاں تے پرجائیاں۔ تو عمران خان کو یہ ان کے اپنے بھائی بن کر، ان کے دوست اور ہمدرد بن کر سمجھانے گئے تھے۔ عمران خان سے کہا گیا کہ جن سے مقابلہ ہے وہ بہت طاقتور بھی ہیں اور بہت بے رحم بھی ہیں۔ یہ بے رحم کا جملہ انہوں نے جو فوجی عدالتوں میں کیس لے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے کہا، اور ڈی چوک آپریشن کے حوالے سے کہا کہ وہ آخری حد تک جائیں گے اور اپنے مخالف کی زندگی تک لینے پر تل سکتے ہیں، جس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا، اور اس سے پہلے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہا گیا عمران خان سے کہ جناب ایسی صورت میں کہ جب مخالف بے انتہا طاقتور ہو اور بہت بے رحم اور ظالم بھی ہو تو اس صورت میں مسلسل دیوار سے سر ٹکراتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزاحمت کرنے کا ان حالات میں کیا فائدہ کہ جب آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ نہ ہو اور اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یعنی یہ ایک بڑے طریقے سے سمجھا دیا گیا کہ آپ کے اپنے جو پر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں، جن کے زور پر آپ اڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب عمران خان نے کیا دیا؟ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ عمران خان نے جو جواب دیا اس سے صاف نظر آ گیا کہ وہ اپنی اس کمزوری سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی کمزوری سے بھی آگاہ ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اس کا جواب دیا بے تکلفانہ گفتگو کے انداز میں، انہوں نے جب بے تکلفانہ گفتگو میں پھر اپنی مجبوری تو اپنی اس کمزوری کو تو مانا، لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی کیا کمزوری ہے، تو جو جرگے کے ارکان تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا وہ حیران رہ گئے۔ عمران خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا کون سا لیڈر کس کرنل سے ہدایات لیتا ہے، میرا کون سا اہم ترین کھلاڑی کس لیول پر میچ فکسنگ اور سپورٹ فکسنگ میں ملوث ہے۔ اس کے باوجود انہیں اپنی مرضی کے نتائج نہیں مل رہے جنہوں نے انہیں اپنے پے رول پر لے رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہنے کے باوجود یہ ساری لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پر 100% عمل نہیں کر سکتی۔ بڑی ٹیکنیکل گفتگو کی عمران خان نے ناظرین۔ اب جب یہ ان کا عمران خان کا پیش کیا ہوا نقطہ آپ سنیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے کہ ایسے ہی نہیں ہم انہیں مرشد کہتے، وہ واقعی ایک غیر معمولی لیڈر ہے اور مرشد ہے، موجودہ سیاست کا امام ہے، امام انقلاب ثابت ہوگا آخر ایک دن اس ملک میں عمران خان۔ عمران خان نے کہا کہ جب میں حکم جاری کر دیتا ہوں تو انہیں نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر اس وقت تک ہیں کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہیں۔ جس دن میں نے انہیں فارغ کر دیا
اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں فارغ کر دے گی۔ آج اسٹیبلشمنٹ عثمان بزدار، جہانگیر ترین، محمود خان اور پرویز خٹک کے ساتھ رابطے میں نہیں۔ ان کی اہمیت مقتدر قوتوں کے کاغذوں میں زیرو ہو چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہی حال اسد عمر، شیخ رشید اور مخدوم خسرو بختیار جیسے دوسرے لیڈروں کا ہوا، اور باقی ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی محبت یا اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے پی ٹی آئی کا ساتھ یا میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بڑی ناظرین اہم نقطہ بیان کیا کہ گنڈا پور کو، اسد کیسر کو، باقی لیڈروں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں اہمیت دیتی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کے ناز نخرے بھی اٹھا رہی ہے، انہیں مفادات بھی پہنچا رہی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ میرے قریب ہیں، میرے ساتھ ہیں، میری پارٹی کے رکن ہیں، میری پارٹی کے لیڈر ہیں۔ جس روز وہ یہاں نہیں رہیں گے، جس روز وہ میرے حکم کی پابندی نہیں کریں گے اور اعلانیہ انکار کر دیں گے یا 100% انکار کریں گے، اظہار نہیں کریں گے، عملاً انکار کریں گے اور میں انہیں فارغ کر دوں گا، تو اگلے ہی لمحے اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں لفٹ کروانا بند کر دے گی۔ اس لیے ان کی بھی مجبوری ہے کہ جب میں انہیں کہتا ہوں تو انہیں نکلنا پڑتا ہے۔ جب میں انہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے تقریر کرنی ہے اور جو یہ ظلم ڈھایا گیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ڈی چوک میں 26 نومبر کی رات، آپ نے اس سب کو بے نقاب کرنا ہے، تو بھلے یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھونکنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے سیدھی بات کر دی اور کہتے ہیں کہ جو جرگا گیا تھا اسے چپ لگ گئی۔ تو ناظرین، عمران خان کا کہنا تھا کہ گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس دن کسی نے میری 100% حکم عدولی کی، وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے منہ نہیں لگائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جس روز وہ آخری کال دیں گے، عوام کا دباؤ اتنا ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمام قیادت کو نکلنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بار بار نقب لگا کر بھی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی۔ عمران خان کا ویژن دیکھیں، وہ لیڈر کا صرف دل اور دماغ طاقتور نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے سوچ پر، اپنے مشن پر اور اپنے عوام پر یقین بھی ہے کہ آخر وہی جو بیانیہ ہے جو عوام کا اور عمران خان کا ہے وہ غالب ہوگا، اور یہ جو کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے اسے آخر کار جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر زیرو ہونے کا خطرہ قبول کرنا پڑے گا۔ جو چاہے گا اپنے لیے کہ اس نے وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جیسے انجام سے دو چار ہونا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، ہم اس کی منت طلب نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو، اس کی جگہ نیا آ جائے گا، وہی پوزیشن میں ہوگا کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ عوام کا لیڈر ہوگا۔ تو اب بالکل کلیئر کٹ جوابی میسج دے دیا، یوں سمجھ لیں کہ ایک زوردار جوابی تھپڑ مارا جو یہ ڈرا رہے تھے کہ جناب جو مخالف ہے وہ بہت طاقتور ہے اور بہت بے رحم بھی ہے۔ تو پھر جو عمران خان نے اپنی طاقت بتائی، جو اللہ رب العزت نے عوام کی جو اس کے دلوں میں ہمدردیاں بھر دی ہیں اس کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، تو وہ لاجواب ہو گئے جو جرگہ آیا تھا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے اندر جب آپ نقب لگاتے ہیں لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو کیا فائدہ اس نقب لگانے کا؟ آپ نے یہی کھیل جہانگیر ترین کے ذریعے کھیلا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے یہی کھیل پرویز خٹک کے ذریعے کھیلا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ عمران خان جہاں پر کھڑا ہے وہاں پر جہاں پہلے دن کھڑا تھا آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اس جرأت مندانہ جواب کی وجہ سے یہ جرگہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا، اور اس ملاقات کے بعد
خان نے 13 دسمبر کو پشاور میں شہدائے ڈی چوک کنونشن اور 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی ہے کہ ہم نے اتنے قتل کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لی، اتنے اپنے پاکستانیوں پر گولیاں بھی چلائیں، لیکن بات پھر وہاں کی وہیں کھڑی ہے، خان وہیں پہ ثابت قدم ہے۔ اتنی بڑی ہم نے حماقت کی، ہم نے اپنا نامہ اعمال اس دنیا میں بھی خراب کیا اور اگلے جہان میں بھی خراب کیا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ خان تو وہیں کھڑا ہے، خان تو وہیں حوصلے اور ثابت قدمی اور صبر و استقامت کی مثال بن کر کھڑا ہے۔ تو پھر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اب اس سے مذاکرات کرنے پر غور ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نے یہ کمیٹی بھی اسی انداز میں بنائی ہے جس طرح کے وہ جرگے بھیج رہے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سیریس ہے کوئی اچھی بات کرنے کے حوالے سے، تو عمران خان بھی سیدھے کہتے ہیں نا، جس طرح کا منہ ویسی چپیڑ، یہ منہ اور مسور کی دار، یعنی جیسا سوال آپ کریں گے ویسا جواب ملے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ خان کا یعنی ایک 2 ٹوک پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔